وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پچھلے 2 جمعے سے جمعہ کی حقیقت و فضیلت پر بات چل رہی ہے، اور جمعہ مسلمانوں کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا امتحان لیا اور یہودیوں سے کہا کہ دنوں میں سے کسی ایک دن میری عبادت کے لیے منتخب کر لو، چن لو۔ تو یہودیوں نے یوم السبت، ہفتے کے دن کو چن لیا، اور ہفتے کے دن کو چننے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، کوئی اور کام نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ نے یہی کہا کہ چن لو کہ اس دن تم میری عبادت کرو گے، میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو یہودیوں نے یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کو انہوں نے متعین کر لیا۔ پھر نصارہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی چن لو، تو نصارہ نے اتوار کے دن کو چن لیا۔ لیکن یہ دونوں قومیں بڑی لالچی اور بڑی حریص ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چننے کا موقع دیا کہ وہ ایک دن اللہ کی عبادت کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، لیکن یہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے۔ یہودیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مچھلی کے شوقین تھے، مچھلی شکار کرتے تھے، مچھلی کھاتے تھے، اور سمندر کے کنارے وہ قیام پذیر تھے۔ ان کی بستی اور ان کا گاؤں سمندر کے کنارے پڑتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم سمندر کے کنارے رہتے ہو، لیکن ہفتے کے دن چونکہ تم کو صرف عبادت کرنا ہے، اس لیے ہفتے کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کرو گے۔ یہ ان کے اوپر کنڈیشن تھا، شرط تھی۔ لیکن وہ لالچی قوم، نفس کے پجاری قوم نے نہ مانی، اور ہفتے کے دن انہوں نے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا، اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا قرآن کریم میں اس کا اظہار ہے، بیان ہے۔ کونوا قردۃ خاسئین،
اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو جانوروں کی شکل میں بدل دیا، سور اور خنزیر اور بندر کی شکل میں ان کے چہروں کو بدل دیا۔ جس دن اللہ تعالیٰ کے لیے طے کر لیا گیا تو اس دن تم کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے اس دن کی بے عزتی کی، اس دن کا احترام نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور جو اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کرنا اس دن وہ کام کرنے لگے۔ اللہ کا قہر نازل ہوا اور ان یہودیوں کے چہروں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ تھا، اللہ کا قہر تھا کہ ان کی شکلیں بدل گئی تھیں، ان کی صورتیں مسخ ہو گئی تھیں۔ جب امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جمعے کا دن دیا، اور جمعے کا دن بھی اس لیے دیا کہ ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھ لو، سب لوگ جمع ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر میری عبادت کر لو، ہفتے بھر کے جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ بہت اچھا موقع تھا کہ ہم اس دن کی قدر کرتے۔ پچھلی قوموں کا حشر ہم نے دیکھا ہے، پچھلی قوموں کی داستانیں ہم نے سنی ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ہم نے قرآن میں پڑھے ہیں۔ ہمیں ان پچھلی قوموں کی بگڑتی ہوئی صورتوں سے اور ان کے ساتھ آئے حادثات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انعام دیا تھا جمعے کی شکل میں، آج امت محمدیہ میں بھی بہت سارے لوگ اس انعام کو ٹھکرا رہے ہیں، اس انعام کا انکار کر رہے ہیں اور اس عظیم اور فضیلت والے دن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا قہر نہ معلوم کب نازل ہو چکا ہوتا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے چہروں کو نامعلوم کب ہی مسخ کر دیا ہوتا اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہ ہوتا، یہ امتیں کب ہی تباہ و برباد کر دی گئی ہوتی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بخشش کے لیے اپنے محبوب کو یہ انعام دیا کہ آپ کی امتیں اگر ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھتی ہے تو ہم ان کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے اور ہمیں اونچا مقام دینے کے لیے ایسے فضیلت والے دن کو ہمیں عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم یہ حضرات روایت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ممبر پر چڑھتے ہوئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ جو شخص جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، جو شخص جمعے کی نماز پڑھتا ہے، جو جمعہ کے اہتمام میں اول وقت میں پہنچتا ہے، جمعہ کی فضیلت کی قدر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو بخش دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے، کوئی مجبوری نہیں ہے، بس یوں ہی کہیں بیٹھا رہا، سویا ہے تو سو گیا، یا چھوٹے سے کسی بہانے کی وجہ سے اس نے جمعہ ترک کر دیا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم ایسی سزا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہود و نصارہ کو جو سزا دی گئی تھی دنیا کی نظروں میں ان کو دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اگر کوئی اس امت محمدیہ میں بھی اگر 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے، اندرونی طور پر سلو پوائزن جس کو کہتے ہیں، اگر 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے آج بھی سزا دیتا ہے۔ وہ احساس ہونا چاہیے۔ اللہ
نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ ہے سر و پیزن، اور یہ ہے وہ سزا جس کو دنیا کی نظریں نہیں دیکھتی، لیکن ایک احساس مند آدمی، باشعور آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ اس شخص پر ایک لعنت ٹپک رہی ہے، اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے کہ اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ تم خوش پوشاک پہن لو، اچھے لباس پہن لو، اچھا کھا پی لو، لیکن اگر دل پر مہر لگی ہوئی ہے، دل پر اللہ کی مار لگی ہوئی ہے، تو اس لباس سے تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دل پر مہر لگنے کی سزا ترک جمعہ کی وجہ سے ہے۔ جو شخص بغیر کسی مجبوری کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی تکلیف، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنے کا وہ تحمل کر سکے، جتنا وہ برداشت کر سکے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے، لیکن 4 لوگوں پر فرض نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلے نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچے پر جمعہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ بھی آ جائے تو جمعے میں ازدحام ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، پورے محلے کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس بھیڑ میں اس بچے کا کیا ہوگا؟ اور پھر وہ باشعور نہیں ہے، بے شعور ہے، اسے پتہ نہیں ہے، تو ایسے نابالغ بچے پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ دوسرے، عورت کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، جمعہ کے دن وہ ظہر کی نماز پڑھے گی، اس لیے کہ ازدحام ہے، مسجدوں میں آنے میں ان کی عزت و ناموس کو خطرہ ہے، اسے ٹینشن ہوگا، دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی، عام نمازوں میں بھی ان کے لیے مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو بالکل ان کے لیے آنا ممنوع ہے اگر کہا جائے تو۔ ایک نابالغ بچے پر جمعہ فرض نہیں، عورتوں پر جمعہ فرض نہیں، اور تیسرے مسافر پر، جو مسافر ہے، شرعی مسافت اگر کسی کو طے کرنا ہے 48 میل، 40 پر 8 میل اگر کوئی سفر کرنا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، راستے میں جمعہ پڑ گیا، جمعے کا دن ہے، تو اس مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر تھوڑی دور کسی کو جانا ہے، یہاں سے مطلب 40-45 کلومیٹر رام نگر جانا ہے، 50 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر جمعہ فرض ہے۔ اگر کوئی 48 میل مطلب 78 سمجھ لیں، 77 یا 78، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 70 پر 7 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ راستے میں چل رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا وقت ہو گیا، تو ایسے آدمی پر جمعہ فرض نہیں ہے، مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور چوتھا ہے مریض، بیمار آدمی جو بیچارہ بستر مرگ پر، بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، وہ جمعے کی نماز میں کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فرضیت کو ان 4 آدمیوں سے ثابت کر دیا ہے کہ نابالغ بچے پر، عورتوں پر، اور مسافر پر، اور مریض اور کسی بیمار آدمی پر جمعہ کی فرض نہیں ہے۔ یہ نہیں پڑھیں گے تو اس حدیث کی وعید میں یہ داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، کتنی بڑی بھی کمپنی چلاتا ہو، کتنی بڑی بھی بادشاہت کرتا ہو، کتنی بڑی بھی سلطنت کا مالک کیوں نہ ہو، جمعہ اس کے لیے فرض ہے، واجب ہے۔ دنیا کی مصروفیات اگر تمہارے پاس ہیں تو ہیں، رکھو وہ مصروفیات۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان پکار دی جائے تو دوڑ پڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، ذکر سے مراد جمعہ کی نماز۔ تو جب اللہ
تبارک و تعالیٰ کے لیے اذان پکار دی جائے تو جمعے کی نماز کے لیے دوڑ پڑو، اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ جس کاروبار میں تم لگے ہوئے ہو، جو بھی کاروبار ہو، چھوٹا کاروبار ہو، بڑا کاروبار ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ دکاندار کیوں نہ ہو، چاہے وہ مالک فیکٹری کیوں نہ ہو، چاہے وہ مدرسے والا اسکول والا کیوں نہ ہو، جمعے کی اذان جب پکار دی جائے تو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف نکل پڑو، دوڑ پڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہاں اگر وہ پھر عورت ہے، مسافر ہے، مریض ہے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صحت مند ہے، عاقل بالغ ہے، مقیم ہے تو اس کے لیے جمعہ کی نماز میں آنا، حاضر ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بغیر کسی مجبوری کے یوں ہی خواہ جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر اس پر ایسا نازل ہوگا کہ دنیا کی نظریں تو نہیں دیکھیں گی، لیکن اس کے دل پر وہ مار لگے گی کہ وہ کوڑھے گا، وہ دیکھ کر روئے گا، آنسو ختم ہو کر خون کے آنسو روئے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر مہر لگ جائے گی، اور مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے دل میں خیر کا جذبہ نہیں ہوگا، اس کے دل میں نیکی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، قبول حق کی صلاحیت اس کو نہیں رہے گی، گمراہی اور ضلالت میں وہ ڈوبتا چلا جائے گا جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، یہی تو دل ہے جس کے نتیجے میں انسان یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ انسان اوپر سے بہت خوبصورت ہے انسان، لیکن اس خوبصورتی کا مدار اندر کے دل سے ہے۔ دل ہمارا خوبصورت ہے تو انسان بھی خوبصورت ہے۔ دل اگر ہمارا بگڑا ہوا ہے تو دنیا کی حسینائے ملکہ کائنات اگر کوئی ہو، حسن کی ملکہ ہو، حسن کی پری ہو، لیکن اگر دل اس کا گڑبڑ ہے تو اس کا ظاہر بھی گڑبڑ ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ایسے حسن سے، ایسی دولت سے جس کا دل بگڑا ہوا ہو۔ تو دل پر جب اللہ کی مہر لگ جاتی ہے پھر اس کی ہلاکت و بربادی میں، گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری عذاب دیا تھا، ان کی شکل و صورت کو بدل دیا تھا، لیکن امت محمدیہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے اس انعام کو نہ ٹھکراؤ۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چانس دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، اللہ کے اس انعام کا اکرام کریں، استقبال کریں، جمعے کا احترام کریں۔ کوئی بھی مجبوری ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، آپ اللہ کی رضا کے لیے، جمعہ کے لیے آپ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کاروبار کو بند کر دیں، اور جب اذان اول پکار دی جائے تو کوئی آپ کو راستے میں نہ روک سکے، کوئی کسٹمر، کوئی دکان آپ کو مجبور نہ کرے، آپ سیدھے اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف نکل پڑے۔ اسی میں نفع ہے، اسی میں بہبودی ہے، کامیابی ہے، اور اسی میں ہماری شان ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی جھوٹی شان ہم نے بگاڑا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محل ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اسی دل میں بستا ہے، اور اسی دل کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے، اسی دل سے احکام صادر ہوتے ہیں۔ آپ جو نماز پڑھنے آئے، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، کیسے آئے؟ اس دل نے آپ کو مجبور کیا کہ آج جمعہ ہے، آج ہفتے میں 1 دن اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں آج جانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں اپنے سر کو ٹیکنا چاہیے۔ یہ آپ کے دل نے آپ کو مجبور کیا، اور جس کا دل گندا ہوگا، جس کا دل سیاہ ہو چکا ہوگا، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن کے 30 پارے ان کے سامنے پڑھ دو، احادیث سنا دو، بزرگوں کے واقعات پڑھ کر ان کو بتا دو، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا جن کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ شاید ایسے لوگ ہوتے ہوں گے
لیکن میرے دوستو حدیث میں آیا ہے کہ اس کے دل پر پھر کوئی خیر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے 3 جمعہ لگاتار اگر چھوڑ دے تو پھر زندگی بھر اسے جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر مل بھی گئی توفیق تو وہ قبول ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ 3 جمعہ تم نے لگاتار چھوڑا ہے سستی سے، غفلت سے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری اس عبادت کو ٹھکرائے گا کہ جب تم نے 3 جمعہ چھوڑ دیا تو ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو اپنے دل کو صحیح رکھو، اللہ کے قہر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے دل کی حفاظت کرو۔ حضرت لقمان ایک زمانے میں غلام تھے، تو ان کے آقا نے، ان کے مالک نے کہا کہ لقمان یہ بکرا ہے، اسے ذبح کرو اور اس کے گوشت میں جو سب سے بہتر ہو وہ پکا کر لاؤ۔ تو حضرت لقمان نے بکرے کو ذبح کیا، اس کو کاٹا اور اس کا دل اور زبان یہ دونوں فرائی کر کے بھون کر ان کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ اس کا جو مالک تھا انہوں نے کہا بہت اچھی بات، یہ کیا ہے؟ تو کہا دل ہے اور زبان ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس نے، آقا نے، ان کے مالک نے کہا کہ لقمان یہ ایک بکرا ہے، اسے کاٹو، اسے ذبح کرو اور جو اس میں خراب ہو گوشت کا حصہ، جو ناپسندیدہ ہو وہ پکا کر لے کر آ جاؤ، بھون کر لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت لقمان نے دوبارہ جا کر بکرے کو کاٹا اور پھر وہی دل اور زبان کو تل کر بھون کر اس کو سامنے پیش کیا۔ آقا نے پوچھا، مالک نے پوچھا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا لقمان کہ پہلی مرتبہ تم سے یہ کہا تھا کہ جو اچھا گوشت ہو وہ لاؤ، تو پہلی بار بھی تم نے دل اور زبان کو پیش کیا تھا، اور دوسری مرتبہ جب میں نے کہا کہ بکرے میں جو خراب گوشت ہے وہ لے کر آؤ، تو اس بار بھی تم نے دل اور زبان کو پیش کیا۔ کیا حقیقت ہے، کیا ماجرا ہے؟ دونوں اچھا بھی کیسے ہو سکتا ہے، خراب بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لقمان نے جو بات کہی، حضرت لقمان نے، وہ سمجھنے کی ہے۔ حضرت لقمان نے کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے مالک، انسان کی زبان اور انسان کا دل، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انہی دونوں چیزوں سے انسان کی قیمت گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے۔ دل اگر اچھا ہے، زبان اگر اچھی ہے، تو اس انسان کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل گندا ہو گیا، زبان گندی ہو گئی، تو پھر اس کی قیمت اتنی گھٹتی ہے، اتنا وہ گر جاتا ہے کہ اس کے نیچے پھر گرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو انسان کا دل بہت اہم ہے، اور اسی دل پر مہر لگتی ہے جب کوئی 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے۔ میرے دوستو اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں، یاد کریں طائف کی گلیوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے زخم کھائے، کتنے زخم کھائے، جس میں اطہر سے خون بہتا ہوا آپ کی جوتیوں میں جمع ہو گیا تھا، آپ چلنا مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی بدبخت قوموں نے آپ کو چلنے پر مجبور کیا، اور اس وقت شریر قسم کے بچوں نے، لڑکوں نے آپ کو کنکریاں ماری، آپ زخم سے لہولہان ہو گئے۔ فرشتے نے آ کر تسلی دی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس وقت کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، جس سے طائف کے یہ لوگ چکی کے آٹے کی طرح سے پس جائیں اور آپ کے زخم کو ٹھنڈک مل جائے، آپ کو ایک طرح سے ان کو ہلاک کرنے کا ایک ان کو تسلی ہو جائے، آپ کے غم کو تسلی ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں اس دنیا میں رحمت الہی بن کر آیا ہوں، ان کے لیے قہر الہی کی دعا کیوں کروں؟ یہ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہیں، نہ پہچانے، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں پہچانیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زخم کھا کر، گالیاں سن کر
ان کی طرف سے پتھروں کے مار کھا کر آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، فرشتوں کو اجازت نہیں دی کہ آپ ان کو ہلاک کر دیں۔ لیکن میرے دوستو، جمعہ چھوڑنے والے مسلمانوں پر اللہ کے نبی اتنا غصہ ہیں، اتنے خفا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، جمعے میں حاضر نہیں ہوتے، جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لیکن خیال یہ آتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بچہ بھی ہوگا، کوئی عورت بھی ہوگی، کوئی مریض اور بیمار بھی ہوگا، اس لیے ان کے گھر کو آگ نہیں لگاتا۔ نہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے گھر میں بیٹھے ہوئے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں۔ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلی میں، طائف کے علاقے میں مار کھا کر، گالیاں سن کر اس کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن آج اگر کوئی جمعہ کی نماز چھوڑتا ہے، ہمارے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو اس لیے غافل مسلمانوں، اپنے دل کو غافل نہ کرو، غافلین میں اپنا نام نہ لکھواؤ۔ جس کے دل پر مہر لگ جائے اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، غافلین میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جمعہ کے دن اپنے آپ کو بخشواؤ۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں بندہ جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وہ وقت کون سا ہے، وہ گھڑی کون سی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے؟ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، تقریباً 35 باتیں ہیں، 35 اقوال ہیں۔ علماء نے اپنے اپنے طور پر وقت کو متعین کیا کہ یہ وقت قبولیت کی گھڑی ہے، یہ وقت قبولیت کا لمحہ ہے۔ تو اس طرح کے 35 اقوال ہیں، 30 پر 5 قول۔ اس میں 2 زیادہ مستحکم ہے۔ ایک تو عربی خطبہ شروع ہونے کے بعد سے جمعہ کے ختم تک یہ وقت قبولیت کی گھڑی کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی بندہ جو اللہ سے جائز دعا کرے گا، اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ تو عربی خطبہ شروع ہونے سے لے کر جمعہ کے ختم تک، اور دوسرا ہے کہ جمعہ عربی خطبے سے لے کر عصر مغرب کے نماز سے پہلے تک، سورج کے غروب ہونے تک، یہ اور پورا دن بھی جمعہ کا دن یہ قبولیت کا دن ہوتا ہے، فضیلت والا دن ہوتا ہے۔ لیکن یہ 2 وقت زیادہ مستحکم مانے جاتے ہیں کہ اس دن اور اس لمحے میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت لقمان نے دل اور زبان کو پیش کیا اور یہ ثابت کیا، بتانے کی کوشش کی کہ انسان کے جسم میں دل بہت قیمتی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ گوشت کا لتھڑا بگڑ گیا تو سارا انسان بگڑ گیا، اور وہ گوشت کا لتھڑا دل ہے۔ تو اپنے دل کی حفاظت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایک لڑکا وہیں نظر آیا جس کے چہرے سے ذہانت ٹپک رہی تھی، بہت اچھا، شریف اور ذہین و فطین نظر آ رہا تھا، عقل اور دانائی اس کے اندر چمک رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک دیکھ کر پہچان گئے اور کہا کہ بیٹے آؤ، تو اتنے بڑے ہو گئے تو تم نے کچھ علم بھی سیکھا یا صرف کھیل میں اپنے وقت کو گزار رہے ہو؟ بیٹے اتنے بڑے ہو گئے، تم کچھ علم سیکھا ہے یا صرف کھیل میں اپنے وقت کو گزار رہے ہو، اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہو؟ اس لڑکے نے جو بات کہی، لڑکے نے کہا کہ حضرت میں نے 4 طرح کے علم حاصل کیے ہیں، 4 علم صرف حاصل کیا ہے۔ سر کا علم حاصل کیا ہے، آنکھ کا علم حاصل کیا ہے، کان کا علم حاصل کیا ہے، اور دل کا علم حاصل کیا ہے۔ سر کا، زبان کا، آنکھ کا نہیں، سر کا علم، زبان کا علم، کان کا علم اور
دل کا علم میں نے حاصل کیا ہے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک چونک گئے اور کہا کہ سر کا علم کیا ہو سکتا ہے، کان کا علم کیا ہو سکتا ہے، زبان اور دل کا علم کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا بیٹے بتاؤ مجھے بھی، تاکہ میں بھی سبق حاصل کروں۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں نے حضرت آپ تو دیکھنے میں ایک عالم معلوم ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے درس میں پڑھنے والے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس اور شاگرد رہا کرتے تھے، اور ایک بچے سے علم حاصل کرنے کی گزارش کہ میں آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بچے نے کہا کہ حضرت آپ تو دیکھنے میں ایک عالم معلوم ہو رہے ہیں، میں نے 4 علم حاصل کیے ہیں۔ سر کا علم میں نے یہ حاصل کیا ہے کہ اس سر کو اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کہیں نہ جھکایا جائے، اللہ کے در کے علاوہ اس سر کو کہیں نہ ٹیکا جائے، یہ ہے سر کا علم۔ سر یہ بادشاہ ہے پورے جسم کا، یہ سر صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، سر کسی اور کے در پر نہیں جھکے گا۔ اور کان کا علم میں نے یہ حاصل کیا ہے کہ اس کان سے اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کے کلام کے علاوہ کچھ نہ سنا جائے، جو جائز باتیں ہیں وہی ان سے سنا جائے۔ اور زبان کا علم یہ حاصل کیا کہ اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں دین اسلام کا پیروکار بنایا، تو ہمیں زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے۔ اور دل کا علم میں نے یہ حاصل کیا کہ اس دل میں اللہ کی یاد کو بسانا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے، اس دل میں کسی اور کی محبت نہیں، کسی اور کی یاد نہیں، اس دل میں اللہ کی محبت کو بسانا ہے، اللہ کی یاد کو بسانا ہے۔ یہی میں نے 4 علم حاصل کیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے کہ اتنا کم عمر بچہ اور اتنی دانائی کی باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت نے درخواست کی کہ تم کچھ مجھے نصیحت کرو، تم مجھے کچھ نصیحت کرو۔ آخری لائن جو انہوں نے اس بچے نے کہی ہے وہ یہ کہا کہ حضرت آپ تو عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن آپ کسی مخلوق سے کچھ امید نہ رکھو۔ اللہ اکبر! مخلوق سے امید نہ رکھنا، اللہ سے اور خالق سے اپنے آپ کو جوڑ دینا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہی عبادت کا نچوڑ ہے کہ ہم اپنی عبادت سے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے والے بن جائیں، خالق اور مخلوق کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ تو اس بچے نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو یہ نصیحت کی ہے۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ دل یہ کس لیے ہے؟ اللہ کی محبت کے لیے ہے، اور جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اللہ نے مہر لگا دی ہے، جب اس دل میں اللہ نہیں آئے گا تو پھر اس دل کا فائدہ کیا ہوا، اور اس دنیا کی زندگی کا فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، جمعہ کی نماز کی اہمیت سمجھیے۔ بیماری سے پہلے میں نے کہا نا، بیمار آدمی پر جمعہ نہیں ہے، تو آپ اس وقت جمعہ پڑھیں گے جب بیمار پڑیں گے۔ صحت میں، جوانی میں، طاقت و قوت میں عبادت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے کمزور ہو جائیں کہ نماز کے لیے آپ مسجد نہیں آ سکتے، نماز کے لیے آپ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں بدنصیب لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ابھی حج کے لیے بہت ٹائم ہے، جب بوڑھے ہوں گے تو حج کر لیں گے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، بڑھاپے سے پہلے اگر تمہاری وکٹ گر جائے تو کیا کرو گے؟ تمہاری زندگی کی شام ہو جائے گی، کیا کرو گے؟ حج اگر فرض ہو گیا تو بڑھاپے کا انتظار نہ کرو۔ نماز کے لیے اذان ہو گئی تو یہ نہ سوچو کہ اس کسٹمر کو رخصت کر لیں گے، اس کے بعد جا کر نماز پڑھیں گے۔ اذان ہو جائے، اللہ کی یاد کے لیے نکل پڑو۔ خدا کی قسم، دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جمعہ کی نماز پڑھ لو اور میری زمین میں پھیل جاؤ، ہم رزق دینے والے ہیں، میرے فضل کو تلاش کرو، ہم اس کو برکت دینے والے ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اس کی شان نزول میں نے بتایا تھا کہ شروع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جمعہ کی نماز پڑھائی تو شروع میں ایسا تھا کہ جمعہ کی نماز
پہلے ہوتی تھی، عربی خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ ابھی جیسا ہو رہا ہے اس کا الٹا، بلکہ وہ پہلے صحیح تھا، اب اس کے الٹا ہمیں حکم دیا گیا۔ پہلے جمعہ کی نماز ہوتی تھی، بعد میں عربی خطبہ ہوتا تھا پہلے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد عربی خطبہ پڑھنا تھا، تو عربی خطبے کے لیے جیسے ہی شروع ہوئے تو ایک تجارتی قافلہ مدینے کے اندر داخل ہوا، جو غلوں سے، سامان سے لدا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا، اور اس وقت مدینے میں بڑی قلت ہو گئی تھی، قحط ہو گیا تھا، غلے کی کمی ہو گئی تھی۔ اس لیے جیسے ہی مدینے میں قافلہ آیا، غلے کا تجارتی قافلہ، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ کر، ان کی غلطی کو غلطی مت کہنا، صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ جمعہ کی نماز تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب تو عربی خطبہ چل رہا ہے، اس لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، چل کر جلدی جلدی سامان لے لیتے ہیں ورنہ سامان کہیں ختم نہ ہو جائے۔ یہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جمعہ کی نماز تو ہو چکی ہے، اب عربی خطبہ ہو رہا ہے، اور وہ تجارتی قافلہ کہیں دوسرے علاقے میں نہ چلا جائے، جا کر جلدی جلدی سامان لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نماز کے بعد عربی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام چلے گئے سامان خریدنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس اداسی کو، بھائی ایک مقرر، ایک حضرت اگر آپ کے سامنے خطبہ دے، بیان دے، اور آپ دھیرے دھیرے سب لوگ چلے جائیں گے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ہو جائے تو نماز 2 رکعت تو ہو جاتی ہے جمعے کے ذریعے، لیکن جمعہ میں ظہر کا بدل ہے تو 4 رکعت ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ 2 رکعت اور جمعے کے بعد عربی خطبہ جو دیا جاتا ہے وہ 2 رکعت، دونوں کا لازم ہے سننا، نماز پڑھنا اور 2 عربی خطبے کا سننا، تو دونوں ملا کر 4 رکعت ہوگی اور 4 رکعت شمار ہوگی۔ تو اس کے بعد سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تاکید، یہ حکم دیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ صحابہ کرام سے فرما دیں کہ جب نماز پوری ہو جائے گی تب وہ اپنے کاروبار میں جائیں گے، سامان خریدنے جائیں گے، اور عربی خطبے کو شروع میں کر دیا گیا، جمعہ کی نماز بعد میں کی گئی جو ابھی چل رہا ہے۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ میرے دوستو، اللہ نے موقع دیا ہے، ہم اس جمعے کی قدر کریں۔ جس طرح یہود و نصارہ نے ہفتے اور اتوار کے دین کی ناقدری کی تھی، اللہ نے ان پر اپنا قہر نازل کیا تھا۔ آج اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو ہم بھی نہ جانے کس عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے، کس سزا میں مبتلا کر دیے جاتے۔ اس لیے غافل مسلمانوں سے مجھے عرض کرنا ہے، کاروباری مسلمانوں سے مجھے عرض کرنا ہے، 2 رکعت کوے کی طرح مارنے والے، چپل رکھنے والے مسلمان، نماز پڑھنے والے مسلمانوں سے مجھے کہنا ہے کہ عربی خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد کے اندر آنے کی کوشش کریں۔ عربی خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو جمعہ کی نماز تو اس کو مل جائے گی، لیکن جمعہ کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے اس کو محرومی ہوگی، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ فرشتے اپنا رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں، اس لیے جمعہ میں عربی خطبے سے پہلے مسجد آئیں اور جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں۔ کاندھوں کو پھلانگتے ہوئے پہلی صف میں بیٹھنے سے آپ پہلی صف کے شمار نہیں ہو جائیں گے، فرشتے نے وہاں نام درج کر لیا ہے، اور خامخواہ دوسرے کو تکلیف دینے کا وبال آپ کے سر آئے گا۔ اس لیے کوئی بھی جمعے کی نماز میں جب آئیں، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔